کلمات توحید کہہ رہی ہے کہ تجھے امام بنا رہا ہوں. امام معلوم ہوتا ہے امامت کے لیے جان کا امتحان ضروری، اولاد کا امتحان ضروری. وہ امام نہیں بن سکتے جو کبھی نبی کو خیبر میں چھوڑے، کبھی خندق میں چھوڑے. وہ امام نہیں بن سکتے جو نبوت کو اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں. امام تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو ہر میدان میں ڈٹا ہو، میدان جہاد ہو، میدان عمل ہو، میدان علم ہو، میدان فکر ہو، میدان جہاد ہو، میدان شجاعت ہو. کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جو امام وقت اس صفت سے خالی ہو. تعریف امامت میں فرماتے ہیں کہ الامامت هي الرئاسة العامة في امور الدین والدنیا بالاصالة فی دور التکلیف. امامت اس رئیس مطلق کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق امور دین سے بھی ہے اور امور دنیا سے بھی ہے. امام اس رئیس مطلق کو کہتے ہیں کہ جو مسائل دین کا حل بھی بتائے اور مسائل دنیا کا حل بھی بتائے. جو دین کا مشکل کشا بھی، دنیا کا مشکل کشا بھی. امام وہ ہوتا ہے کہ جو سائل کے جواب میں لادری نہ کہے، یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. امام وہ ہوتا ہے کہ دار التکلیف کے ہر مکلف پر اس کی حکومت، دار التکلیف کے ہر مکلف پر حکومت. امام وہ ہوتا ہے کہ دار التکلیف کے ہر مکلف کی زبان کو جانتا ہو، ہر مکلف کی تہذیب کو جانتا ہو، ہر مکلف کے تہذیب کو، اخلاق کو، معاشرے کو، تمدن کو، لہجے کو، کائنات کی ہر شے کے علم کو جانے، جمادات کو جانے، نباتات کو جانے، حیوان کی زبانوں کو جانے. حیوان بول رہے ہو انہیں بھی جانے، حیوانوں کو جانے، حیوانوں کو جانے. کیوں؟ اس واسطے کہ نبوت میں اور امامت میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی منصب الہی، یہ بھی منصب الہی. اگر نبوت کی شان یہ ہے کہ چیونٹیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں کہ سلیمان کا لشکر ہمیں روند نہ ڈالے، اور نبی دور سے سن بھی رہا ہے، ان کی زبان سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. یہ کون ہے؟ نبی اور علی ابن ابی طالب، ساتھ ہے ابن مسعود. چیونٹیوں کی کثرت، اور جب چیونٹیوں کی کثرت کو دیکھا تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ سبحانہ 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 من یعلم عدد حوض النمل. لائے کے تصویر ہے وہ کہ جو ان چیونٹیوں کے عدد کو جانتی ہے. ابن مسعود نے کہا کہ لائے کے تصویر ہے وہ جو چیونٹیوں کے عدد کو جانتی ہے. جب یہ کہا نا تو میرے مولا نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کہیں شرک نہ ہو جائے. کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کہیں شرک نہ ہو جائے. اگر کہنا بھی ہے، تصویر بھی پڑھنا ہے نا، تو کہو سبحانہ من خلق. لائق تصویر وہ ہے جس نے ان چیونٹیوں کو پیدا کیا. اگر تعداد کے بارے پوچھنا ہو تو ابو طالب کا بیٹا فقط یہ نہیں کہ یہ کتنے ہیں بلکہ یہ بھی بتا سکتا ہے ان میں نر کتنا ہے اور مادہ. امام کے لیے ضروری ہے کہ ہر مخلوق کی بات کو سمجھے، کہیں ڈر نہ ہو. امام کے لیے بیر عدم ہے اور سب ساتھیوں کو بھیجا. ہاں بھائی وہ ساتھی بھی کیا تھے بدبخت، کہ کہیں انسانوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی انسان کہے کہ میں آؤں تو وہ کہتے نہیں ہم جا رہے ہیں. انسانوں کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں
اور جب جنات کا مقابلہ ہوا تو وہاں بھی اب پتہ نہیں کتنے بیچارے جو مخلص تھے وہ بھی بیچارے کام آ گئے اور جو غیر مخلص تھے وہ تو پہلے ہی واپس آ گئے. ہاں تو جب یہ صورت دیکھی نا تو علی ابن ابی طالب کہتے کہ پھر مولا مجھے اجازت دیجیے مجھے. علی ابن ابی طالب گئے, وہ کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے ہم نے بھگائے. فرماتے ہیں وہ بھاگنے والے وہ تھے کہ جو خندق میں بھی, خیبر میں بھی, احد میں بھی, بدر میں بھی بھاگے, مگر میں وہ ہوں کہ جس نے بھاگنا سیکھا ہی نہیں, جب علی ابن ابی طالب وہاں پہنچے فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کی بات کرتے ہو کہ جب خندق میں علی بھی تھے نا اور وہ سارے بھی تھے جو جانے والے موجود تھے نا وہاں, تو حضور نے وہاں پہ کہا تھا کہ کون ہے جو اس کا جواب دی. مسئلہ وہاں بھی بڑا عجیب ہو گیا تھا. ہاں کیونکہ امام وقت کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہر صفت سے متصف ہونا چاہیے, شجاعت میں, صبر میں, جہاد میں ہر صفت سے متصف ہونا چاہیے. اور جب وہاں اس نے بلایا تھا نا تو صحابہ کا مجمع ہے, فرماتے کوئی جائے نا اس کے مقابلے میں جائے. کسی نے کہا حضور یہ تو وہ ہے کہ ہمیں ایک سفر یاد ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں یہی ایک تنہا کافی ہو جاتا ہے. علی ابن ابی طالب کہتے حضور ان میں تو کوئی جانے والا نہیں ہے, آپ مجھے اجازت دیجیے. فرماتے یا علی کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا, ہمیں موقع ہی نہیں ملا لہذا موقع دے رہا ہوں ان کو, بھائی وہ جانا چاہتا ہے تو جائے. جب 2-3 مرتبہ کی بات ہوئی نا اور تاریخ نے عجیب تصویر کشی کی ہے کہ کانہم علی رؤوسہم الطیر, یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے, سر اٹھایا اور پرندہ اڑا. ولی کہتے مولا ان میں سے کوئی نہیں ہے جس میں ہمت ہو, مجھے جانے دو. اب ہوا کیا کہ 3 مرتبہ نبی کہہ رہے ہیں اور تیسری مرتبہ وہ بدبخت جو آیا تھا نا اس نے کیا کیا, خیمہ رسالت پہ نیزہ لگایا اور نیزہ لگا کے جرأت مندانہ انداز میں کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے, تم تو کہتے تھے نا کہ جو مارا ہے وہ غازی, جو مارا جائے وہ شہید. آج کسی میں تمنا شہادت نہیں, کوئی غازی نہیں بننا چاہتا, آئے نا میرے مقابلے میں کوئی غازی بن جائے, کوئی شہید بن جائے. اب تک تو نبی خاموش تھے مگر جب اس نے جسارت کی نا تو ایک مرتبہ فرماتے من لحاظ القالب, کون ہے جو اس کتے کا جواب دے. اور بعض مقام پہ یہ بھی ملا ہے کہ حضور کا لہجہ اور حضور کا جمال جلال میں بدلا اور فرمایا کون ہے جو اس حرام زادے کا جواب دے. ہاں جب یہ کہا تو وہاں بیٹھنے والوں نے کہا حضور آپ تو رحیم میں اتنا جملہ. فرماتے ہیں آج سے ایک قانون سیکھ لو اور اصول بتا رہا ہوں کہ میں یخوف النبی او اولاد النبی علی الباب فہو ولد الزنا, جو نبی یا نبی کی اولاد کے دروازے پہ دھمکیاں دے النبی او اولاد النبی علی الباب فہو ولد الزنا, جو نبی یا نبی کی اولاد کے دروازے پہ دھمکیاں دے وہ ولد الزنا. پیغمبر کی طرف سے یہ جواب سن کے علی اٹھتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ تم پوچھتے تھے نا کہ وجود ایمان کیا ہے, اور تمہیں آج ایمان دکھا دوں. پہلے سنتے تھے کہ ایمان کیا ہے, آؤ آج تمہیں ایمان دکھا دوں. نبی نے کیا کیا, علی کو لباس پہنایا. انما ولیکم اللہ کا تاج ہے سر پہ, پیراہن امامت ہے زیب بدن, نالین عصمت ہے پاؤں میں. اور جب علی نبی بن کے چلے, علی نبی بن کے چلے, نبی نے علی کی طرف دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, بلند کر کے کہا اللہم اخذت حمزہ یوم احد
وعبیدۃ یوم بدر ولم یبق الا احد وانت خیر الوارثین. معبود تو نے حمزہ کو مجھ سے احد کے دن لے لیا, عبیدہ کو تو نے بدر کے دن لے لیا, اب علی کے سوا میرے پاس کوئی نہیں, بہترین وارث ہے. علی کے علاوہ میرے پاس اب کوئی نہیں, تو بہترین وارث ہے. اور علی کی طرف دیکھ کے نبی کہتے یا علی لا تخف ملک الموت امامک وجبرائیل یمینک ومیکائیل شمالک وخلفک دعائی وفوقک رحمت والفتح من رجلیک. اے علی خوف نہ کھانا, ملک الموت تیرے آگے آگے, جبریل دائیں طرف, میکائیل بائیں طرف, پیچھے محمد کی دعا, اوپر رحمت باری جلوہ فگن, اور فتح تو تیرے قدم چوم رہے. ادھر علی گئے میدان میں, کائنات کے حرزی کمال نے کہا کہ کون جا رہا ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن نبی کہتے ہیں آج میں بتاؤں کہ آج کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان. اب میدان میں علی اور ادھر سے عمرو بن عبدود, وہ کہتا ہے کہ میری آپ کے بابا سے محبت تھی, دوستی تھی. فرماتے غلط کہا تو نے, میرا باپ ہے کل ایمان کا باپ, میرا باپ ہے کل ایمان کا باپ, تو ہے کل کفر. ایمان میں اور کفر میں کوئی رشتہ نہیں ہے. عمرو کہتا ہے مجھے رحم آتا ہے, علی کہتے ہیں تجھ جیسے لعین پہ علی کو غضب آتا ہے. اب مقابلہ ہے, اور عمرو بن عبدود کو علی بن ابی طالب نے جب موقع دیا, موقع دے کے فرماتے ہیں کہ ہم ابتدا نہیں کرتے جب تک مستحق کے سزا نہ سمجھے. ہم ابتدا نہیں کرتے, ہم مستحق کے سزا بنا کے ضرب لگاتے. اب جو ضرب چلی نا تو اس کی مدح رسول نے وہ کی ہے کہ کائنات میں ایسی ضرب نہیں ہے اور ایسی تعریف نہیں. فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی عبادت, علی کی ایک ضرب عبادت الثقلین سے افضل ہے. ثقلین میں کیا ہے؟ آدم نے جس کو عابد بنایا, نوح نے جس کو عابد بنایا, ابراہیم جس کو انہوں نے عابد بنایا. یہی عبادت کا قافلہ آدم سے لے کر کوثر تک جائے. ان سارے عابدین کی عبادت کو ایک پلڑے میزان میں رکھ دو, اور دوسرے پلڑا میں حیدر کرار کی نمازیں نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں. ایک ضرب کی ایک حرکت کو رکھ دو, برابر نہیں. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ رسول نے یہ جملہ یوں نہیں کہا, پورا مسلمان, تمام مسلمان گھرا ہوا تھا مدینے میں. آج اگر مفتوح ہو جاتے مسلمان تو کبھی ابھر نہ سکتے. یہ علی کی شمشیر تھی کہ جس نے مسلمانوں کو مغلوب ہونے سے بچا لیا. لہذا اس تلوار اور اس حرکت کی عظمت اتنی بلند ہو گئی, اتنی عظمت بلند ہو گئی. اور اب علی بن ابی طالب نے جب اس کے سر کو کاٹا ہے نا تو کہتے یمشی کمشی اللیث فی قط قط. علی بن ابی طالب میدان میں یوں چل رہے تھے جیسے شیر بوندا باندی میں شکار کرنے کے بعد مٹک مٹک کے چلتا ہے. اور کسی نے کہہ دیا کہ حضور علی آج کس انداز سے چل رہے ہیں. فرماتے ہیں تمہیں پسند نہ ہو, اللہ کو یہی انداز. امام ہر صفت میں مخلوق سے بلند, رعیت کے ہر فرد سے بلند, شجاعت میں بلند, عبادت میں بلند, زہد میں بلند,
सखावत में बुलंद, करम में बुलंद, इल्म में बुलंद, मखलूक रैयत का कोई फर्द किसी सिफत में इमाम से बुलंद नहीं हो सकता, और अगर बुलंद हो तो फिर तरजीह बिला मुरज्जी होगी। रैयत के किसी फर्द को रईस पे तरजीह दी जाए, और इमाम वो होता है कि जिसके सर पे किसी की इताअत फर्ज न हो। नबी ने इस दुनिया में कदम रखा है, बाबा का साया नहीं था, और अली इब्न अबी तालिब बचपन में थे अबू तालिब, मगर उस वक्त अली अबू तालिब के ताबे नहीं थे, रसूल के ताबे थे। अबू तालिब के अली ताबे नहीं थे, बल्कि रसूल के ताबे थे। और जब अली इब्न अबी तालिब रिसालत के बाद इमामत में फायदा हुए हैं, तो अली के सर पे भी बाप का साया नहीं था। अली के सर पे भी बाप का साया नहीं था। क्यों? इस वास्ते कि तौहीद का फैसला है कि जो मुता हो, वाजिबुल इताअत हो, उसके सर पे किसी की इताअत नहीं हो सकती। हशर हुआ था ना, जब वो तशरीफ लाए ना मिंबर पे, तो किसी ने जाके उसके बाबा को बस मुबारक दी कि मुबारक हो सरकार, आपके बेटे खलीफे बन गए। हाँ, जब कहा गया ना कि खलीफे बन गए, तो वो पूछने लगे, भाई मर गए थे साहिब कमाल? में कोई साहिब कमाल नहीं मिला कि मेरे बेटे की नौबत आ गई, इतने यतीम हो गए मुसलमान, हाँ, कि अब कोई नहीं मिला उनको खिलाफत के लिए। कहने को उम्र में बड़े थे, उम्र में बड़े थे। जब ये सुना तो मुस्करा के कहते हैं कि मैं तो उसका भी बाप मौजूद। इमामत के लिए जरूरी है हर सिफत में शामिल व अकमल, हर सिफत में काबिल व अकमल। इमाम फरिश्तों का इमाम और इमाम जिन्नात का इमाम। इमाम से मसाइल पूछने जिन्नात भी आएंगे, और इमाम से मसाइल पूछने फरिश्ते भी आएंगे। इमाम से रहबरी लेने मलक भी आएंगे, और इमाम से रहबरी लेने जिन्नात भी आएंगे। मेरा इमाम खुतबा दे रहे हैं, और क्या देखा? एक सांप वारिद हुआ, सामने से सांप वारिद हुआ। जब सामने से सांप वारिद हुआ ना, मेरे मौला फरमाते हैं, ये सांप आना चाहता है, इसे आने दो। ये सांप आना चाहता है, इसे आने दो। सांप आ गया, और जब सांप मिंबर के करीब हुआ, इधर सांप उठा, और जितना उठ रहा है सांप, जितना बुलंद हो रहा है सांप, अरे उसके कान करीब कर रहे हैं। किसी और के पास नहीं आया मिंबर पे। किसी और के पास आता तो ना मालूम मिंबर का आखिरी क्या हो जाता। मगर वो भी समझता था कि मैं उसके पास जा रहा हूँ कि जो गालिब वाला कुल्ले गालिब है, जो गालिब अला कुल्ले गालिब है। इधर मिंबर के करीब हुआ, अली ने कान झुकाए, और उसने कान मुंह में लिया। दुनिया देख रही है वो क्या रहा है, वो बातें हो रही है, अली जवाब दे रहे हैं, वो बातें कर रहा है। और जब फारिग हुए वो चला गया, और जब वो चला ना, तो अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि ये कौमे जिन्नात का बादशाह था, और मसाइले कजावत में जब उलझ गया तो कौम से कहा, तुम बैठो, हल्लाल मशाओ के लिए दीन दुनिया। आज मस्जिद कूफा में जलवा अफरोज मेंबर है, वहां से पूछ के बताता हूँ। पूछ के वो आया था मसाइल पूछने के लिए, और मैं अली ने उसके मसाइल हल कर दिए। इधर गुफ्तगू हो रही थी, और इसी असराओं में अली फरमाते, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो। फिर कहा, फसलूनी अन तुरुक़ अस्समावात, आओ आसमान के रास्ते पूछो। जब अली इब्न अबी तालिब ने ये बात की ना, तो फरिश्तों ने कहा कि गोया अली ने सिर्फ जमीन वालों को खिताब नहीं किया, क्योंकि जमीन वालों का तो ताल्लुक आसमान से है ही नहीं। हाँ? अली कह रहे हैं कि आओ
مجھ سے آسمان کے راز سے پوچھو. اب ساری کائنات متوجہ ہے. علی آج منبر پہ وہ دعوے فرما رہے ہیں کہ آسمان والی مخلوق کو بھی خطاب کر کے کہہ رہے ہیں آؤ تم بھی پوچھو بھائی, تم بھی. علی ابن ابی طالب سے آ کے تم بھی پوچھو. تو سدرۃ المنتہا نے کہا کیا آج نائلوں میں میرے استاد نے دعویٰ کیا ہے, نائلوں میں دعویٰ کیا ہے, یہ کیا جانے قدر علی, یہ لوگ قدر علی کیا جانے. میں آج شاگرد ذرا چھپ چھپ کے جاتا ہوں اور اپنی شکل بدل کے جاتا ہوں اور جا کے ذرا سوال تو کرتا ہوں, آج دنیا کو بھی پتہ چل جائے کہ میرا استاد کس شان کا ہے. ادھر جبریل مسجد کوفہ میں پہنچے. ظاہر ہے کہ جتنے شاگرد کو انداز چھپنے کے آتے ہیں نا, کسی اور کو آتے ہی نہیں, کوئی اور کیا جانے, استاد کی باتیں تو شاگرد ہی جانتے ہیں نا. پھر معصوم استاد ہو, شاگرد بھی معصوم, استاد بھی پوری انسانیت کا سردار, شاگرد بھی پوری کائنات کے ملک کا سردار. شاگرد بھی معمولی نہیں, استاد بھی معمولی نہیں ہے. تو بڑا چھپ کے نہ معلوم کیا شکل بنائی ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ علی مولا کہاں ہے جبریل, کہاں ہے جبریل. جب یہ پوچھا نا تو علی ابن ابی طالب نے آسمان نو کی طرف دیکھا سدرا اور زمین میں دیکھا تحت الصراط, جنت کے گوشے گوشے میں دیکھا, بس آنکھ ابھی جھپکی نہیں تھی. تو فرماتے ہیں انت جبرائیل حقا, میں علی کہتا ہوں بس تو ہی جبریل ہے, تو تاریخ ملک یہ بیان کی گئی ہے کہ ان الملائکۃ یتشکلوا باشکال مختلفہ, فرشتے جو ہے نا وہ ہر شکل بدل جاتے ہیں, مگر پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ 3 شکلوں میں نہیں جاتے ہیں. ہاں جو 3 نجی سلین ہے نا وہ شکل فرشتہ بھی نہیں بدلتا ہے نا. کتنا معصوم ہے یہ, نہ کافر کی حیت میں آتا ہے, نہ کتے کی حیت میں آتا ہے, نہ خنزیر کی حیت میں. ان 3 نجس العین کو چھوڑ کر یتشکلوا باشکال مختلفہ ہر شکل میں جاتا ہے. پرندہ بھی بن جاتا ہے, انسان بھی بن جاتا ہے, جنات کی شکل میں بھی آ جاتا ہے, مختلف شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو پھر کہنے دیجئے نا کہ ان تینوں کو چھوڑ کر, ان تینوں کو چھوڑ کر علی ابن ابی طالب نے مخلوق کی ہر قسم میں دیکھا, ہر قسم اور قسم میں دیکھ کے فرماتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں بس تو ہی جبریل ہے, تو ہی جبریل ہے. اب یہ کہا فوراً مسجد کوفہ میں شگاف ہوا. جبریل نے فوراً پرواز کی. دنیا دیکھ رہی تھی, نہ دیکھنے والوں نہیں دکھائی دیتے فرشتے, مگر آج کعبہ کی دیوار کو شگاف کرنے والے استاد کا شاگرد مسجد کی چھت کو شگاف کر کے اعلان کر رہا ہے علم علی کا. کتنے بڑے عالم ہے علی, کتنے بڑے عالم ہے علی, مگر کتنا مظلوم ہے علی, کتنا بڑا مظلوم ہے علی. میرے بھائی ہم معمولی پڑھے لکھے لوگ, معمولی پڑھے لکھے چند عربی کے حرف جاننے والے اگر کسی معاشرے سے گزر جائیں نا اور کوئی توجہ نہ دے تو تکلیف ہوتی ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں قدر نہیں. ذرا دیکھو علی ابن ابی طالب کس معاشرے میں, کس معاشرے میں, کتنے بے قدر معاشرے میں, کتنے بے قدر معاشرے میں. کبھی جنگلوں کی طرف جا کے کنویں میں منہ ڈال کے فرماتے علی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. انہا ہنا لعلما جما لو وجد له حملتا, یہاں تو علم کے دریا بہ رہے ہیں, کاش کہ کوئی اس کا حامل ملتا. فرماتے ہیں علی تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, علی تو علی سے پوچھ, علی تو علی سے.
علماء کہتے ہیں کہ مسائل کی دنیا میں جیسے فضائل کی دنیا میں علی کی حد نہیں نا، مسائل کی دنیا میں بھی علی کی حد 25 سال برابر وہ علی جو گوشہ نشینی میں بیٹھا 25 سال فرماتے ہیں رات راسی نہبن میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لٹ رہی، رات راسی نہبن میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لٹ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ حسنین کچلے جا رہے تھے، میرے جسم سے ہوا گر رہی تھی، اس سوچ و بچار میں مشغول ہوا کہ آیا کٹے ہوئے ہاتھوں سے جہاد کروں یا صبر کروں۔ جناب سیدہ نے پوچھ لیا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں بس اتنا سنا ہے کہ مجھے کوئی سلام نہیں کرتا، دنیا تو بڑھ چکی ہے فاطمہ، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب، میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں دیتا۔ صبر علی فاتح خیبر ہو اور زوجہ روتی ہوئی دربار سے واپس آ جائے، فاتح خیبر ہو اور زوجہ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، اور عجیب کیفیت ہے، عجیب صبر کی کیفیت ہے۔ میں کہوں گا یا علی سب کچھ صبر تھا تیرا، بہت کچھ صبر کیا، مگر ذرا بیٹی کا صبر دیکھ، اس بیٹی کا صبر دیکھ کہ جو کبھی جلال علی کی وارث ہے اور کبھی پردہ بطول کی وارث ہے، جس نے وعدہ کیا تھا چلتے ہوئے ماں جائے تجھے دفن تو نہیں کر سکی، تجھے کفن تو نہیں پہنا سکی، تیری قبر تو نہیں بنا سکی، تیرا طواف تو نہیں کر سکی، تجھ پہ بیٹھ کے رو بھی نہیں سکی، مظلوم تو بھی بڑا ہے، غریب میں بھی بڑی ہوں، بھائی میری غربت کو دیکھ کے ناراض نہ ہونا، حسین چاہتی تھی تیری لاش پہ بیٹھتی، تیری قبر بناتی، تجھے قبر بناتی، راستے میں بیٹھنے والوں کو بتاتی میرے حسین کی قبر یہ ہے۔ حسین مگر مجھے جانا ہے، وہاں جانا ہے، یا خدا کرے کوئی شریف نہ جائے، وہاں جانا ہے جہاں خدا کرے کوئی شریف نہ جائے۔ عجیب صبر ہے بطول دادی کا۔ جناب سجاد کہتے ہیں کہ جب لاشوں سے گزرے ہیں نا، قریب تھا کہ میری جان نکل جائے، لولا امتی زینب، اگر پھوپھی نہ ہوتی، جب حالت بگڑتی ہوئی دیکھی نا، زینب عالیہ سنبھال کے کہتی ہیں یا بقیت اہل بیتی، یا بقیت اہل بیتی، اور میری اہل بیت کی آخری نشانی سجاد سنبھل جا، ابھی تو 2 محاذوں پہ جنگ لڑنا ہے سجاد۔ یہ بی بی جب گئی ہے نا شام، خدا شاہد ہے سجاد کو خون رونا آیا کہاں ہے، کربلا میں نہیں، کوفہ میں نہیں، بڑے بڑے درباروں سے گزرا ہے سجاد، بڑے بڑے مشکل راستوں سے گزرا ہے، لیکن جب شام کا شہر آیا نا، اس وقت میرے امام نے مرثیہ پڑھا، کہتے لیتنی
لم تلدنی امی، کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا۔ جدی رسول اللہ و شیخی امیر المومنین، میرے نانا رسول ہوں، میرے دادا علی ہوں، فرماتے ہوں میں ایسے ایسے حال میں شام پہنچا جیسے ترک و دیلم کا کوئی قیدی ہو، غاب عنہ نصیر، جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ فرماتے ہیں شام کیسے آیا؟ شام کیسے آیا؟ فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لایا گیا جیسے بیوارث جانوروں کو گھسیٹ کے لایا جاتا ہے۔ منظر کیا تھا؟ ادھر شام کا دروازہ آیا، سیدہ غیور سنو، ادھر شام کا دروازہ آیا، حکم ملتا ہے سید رک جاؤ، سید رک جاؤ۔ کیوں؟ ابھی دربار سجے نہیں، ابھی بازار سجے نہیں۔ کتنی دیر؟ کوئی کہتا ہے 6 گھنٹے، کوئی کہتا ہے 9 گھنٹے، ایک روایت ہے 3 دن تک آل محمد رکی رہی، بازار سجتے رہے۔ بازار میں داخل ہوئی زینب، بازار میں داخل ہوئی ام کلثوم، بازار میں داخل ہوئی لیلا، بازار میں داخل ہوئی رباب۔ ارے کس انداز سے دربار تک پہنچتے جو لباس پہنے ہوئے تھے نا وہ سرخ ہو گئے، وہ لباس سرخ ہو گئے۔ میں پاکستان میں جب کبھی مجلس ہو نا بازار میں میں کہتا ہوں ضرور مجلس ہونا چاہیے، ضرور مجلس پڑی کرو بازار میں۔ ارے امام باڑوں میں مجلس ہو تو ذکر حسین ہو، امام باڑوں میں مجلس ہو تو ذکر حسین ہو، ارے بازار میں مجلس ہو تو ذکر زینب ہو۔ اور جب بازار سے گزرتا ہوں نا اور ماتم ہو رہا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ چھتوں کی طرف دیکھ کے ہم کہتے ہیں چھتوں پہ بیٹھنے والے ہم تمہارے شکریہ ادا کرتے ہیں، تم دیکھ رہے پاکستان میں ہوتی ہے، چھتوں پہ بیٹھ کے دعا ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، سمجھ کا مسلمان کہتے ہیں کچھ نہیں۔ لیکن جب زینب بازار میں گئی تھی خالی نہیں تھی، چھتوں میں لوگوں کی گود میں لوگوں نے جھولیاں بھر لی تھی، پتھروں سے جھولیاں بھر لی تھی۔ ادھر دربار میں پہنچی ہے بی بی، کس طرح سے دربار میں پہنچی؟ جیسے تسبیح میں دانے ہوتے ہیں نا، دھاگا ہو نا تسبیح کا، اس میں دانے پروئے ہوئے تھے، ایک رسی تھی جس میں زینب بھی ہے، ربیہ بھی ہے، سکینہ بھی ہے، ساری بیویاں ایک رسی میں پروئے ہوئے۔ عالم نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ بچی ہے، ایک ہاتھ ہے منہ پہ، ایک ہاتھ ہے گردن پہ، کبھی قدم اٹھاتی ہے کبھی رکھتی ہے۔ یزید پوچھتا ہے کہ بچی کون ہے؟ کہا کہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ۔ یزید پوچھتا ہے بچی کیوں ہاتھ رکھا ہے منہ پہ اور کیوں گلے پہ ہاتھ رکھا ہے؟ یہ بھی کہتی ہے منہ پہ ہاتھ اس لیے رکھا ہے میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، میری پھوپھیوں نے بالوں سے پردہ بنایا ہے، میرے سر کے بال ہیں چھوٹے، میں نے ہاتھوں سے پردہ بنایا، گردن پہ ہاتھ کیوں؟
बीवी कहती है कद बड़े हो मेरा कद छोटा है और रस्सी बराबर की बांधी हुई है, जब मैं खड़ी होती हूँ मेरी गर्दन में तकलीफ होती है, तकलीफ। कहता है कुर्सी की गर्दन से रस्सी को निकालो। बीवी तरफ के कहती है अगर रस्सी निकालना मेरे सज्जाद को भेजो। इधर हालत देख के दरबार में कोहराम बपा है। जब कोहराम बपा हुआ ना, कोहराम बपा हुआ, यजीद कहता है मुअज्जिन गुलदस्ते अजान पे अजान कहे, गुलदस्ते अजान पे जब अजान कही ना मुअज्जिन ने, मेरा इमाम सज्जाद खड़ा था, मुअज्जिन ने कहा अल्लाह अकबर, या मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा ना, मेरा इमाम सज्जाद कहता है माबूद अकबर था ना, इसी वास्ते तो मेरा घर उजड़ गया। मुअज्जिन कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, सज्जाद कहता है माबूद अगर तू एक न होगा मेरा घर क्यों लुटता, अली अकबर क्यों ज़िबा होता, कासिम की लाश पैमाल क्यों होती। एक मर्तबा मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कहना था। मेरी बीवी सज्जाद फरमाते मुअज्जिन रुक जा। जो मुअज्जिन रुका है ना, तो उस वक्त सज्जाद कहते यजीद बस ये बात आ गई, बता तो सही ये मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है? अगर तू कहता है कि अपना गलत कहता है और अगर एतराफ कर लेता है तो फिर उसी जिसका तू गलबा पड़ता है उसकी बेटियां दरबार में आ गई। ये था खुतबा सज्जाद का। और आलिया बीवी ने जब देखा है ना, तो मेरी बीवी एक दफा मुखातब हो के दरबारियों से, और दरबार वालों बताओ, ज़ैनब पूछती है तुम यहूदी हो, तुम नसरानी हो, तुम मजूसी हो। जब बीबी ने पूछा ना, तो सारे कहते हैं बीबी हम मुसलमान हैं। जब ये सुना ना कि मुसलमान है, बीबी पूछती है किसका कलमा पढ़ते हो, कहते मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं। शहजादी इस्मत ने एक मर्तबा सर को झटका देके कहा मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद की बेटियों का तमाशा देख रहे हैं, मोहम्मद की बेटियों का तमाशा देख रहे आयो। अरे मेरा तो मर्तबा खुतबा देना था कि सन्नाटा छा गया। जब सन्नाटा छाया ना, तो उस वक्त आलिया बीबी कहती है बाबा और मेरा फातेह खैबर बाबा, फातेह खंदक बाबा, खैबर को फतह करना आसान था, खंदक को फतह करना आसान था। बाबा जरा दरबार देख, तेरी बेटी ने आज किस तरह यजीद के दरबार को फतह किया। सज्जाद ने खुतबे में कहा था यजीद मैं रसूलुल्लाह का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो सिदरतुल मुंतहा पे गया, मैं उसका बेटा हूँ जो काबा कौसैन पे गया, मैं उसका बेटा हूँ कि जो वारिस से काबा है। लेकिन जब जनाब ज़ैनब ने खुतबा पढ़ा है ना, तो सारे फजाइल बयान करके यजीद को खिताब करके बीवी कहती है यजीद सुन ले, यजीद सुन ले, सुन ले, जिद कैदक वसआ सायक, जितनी कोशिश हो सकती है कर ले और जितना जोर लगा सकता है लगा ले। आज अली की बेटी तेरे दरबार में ऐलान करके जा रही है हमारा जिक्र मोमिनीन के दिलों से तू मिटा नहीं, हमारा जिक्र तो मोमिनीन के दिलों से मिटा नहीं सकता। हमारे मोमिन अपनों को भूल जाएंगे मगर मेरे हुसैन को नहीं भूलेंगे। बस इलाही बेअक़िल मोहम्मदियतिल महमूदा व बेअक़िल अलविय्यतिल औलिया व बेअक़िल फातिमियतिल बैज़ा व बेअक़िल हसनियतिल हसना व बेअक़िल हुसैनियतिल ग़र्रा इलाही अंत आलिमुन बिसराइरना फस्लिहा व अंत आलिमुन बिहवाइजना फक़ज़िहा وأنت عالم بمهماتنا فاكفها وأنت عالم بذنوبنا فاغفرها وأنت عالم بأمراضنا
فاشفها وأنت عالم بأعدائنا فأهلكهم يا كافي المهمات يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا الشرعية كلية وجزئية اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكته وتمتعه فيها طويلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي أنت تكشف السوء يا شافي الأمراض اشفي أمراض المؤمنين اشفني واشفي أمراض المؤمنين المخصوصين الملتمسين بحق سيد الساجدين عليه السلام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ارواح المؤمنين کے لیے سورۃ فاتحہ.